بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام سے جو ویڈیوز آئی ہیں ان ویڈیوز میں وہ ویڈیو بھی ہے جو دمشق شہر کی جامعہ مسجد کی ہے، جس کو جامعہ اموی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے اور اس مسجد کے حوالے سے تاریخ ابن کثیر میں اتنی زیادہ اہم معلومات دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو سماعت کر لیں گے تو آپ کی یہ دلی تمنا ہوگی کہ کاش کسی طرح ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، کاش ہمارے پر لگ جائیں اور شوق کے پروں سے اڑ کر ہم فوری طور پر اس مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ یہ جو شہر ہے اصل دمشق، یہ انتہائی قدیم شہر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا پرانا شہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 شہر بسائے تھے، ان میں سے ایک شہر دمشق بھی تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا دمشق، اس نے یہاں بستی بسائی تھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کی بسائی ہوئی بستی ہے۔ تو انتہائی قدیم، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ انتہائی قدیم شہر ہے، بہت پرانا شہر ہے۔ اور اسلام یہاں پر جو آیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ذریعے سے ملک شام فتح ہوا اور پھر یہاں پر وہ تشریف لائے۔ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز بھی ادا کی۔ ایسے ہی ان کے علاوہ اور کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ تو آپ اس مختصر تاریخ کو سنیے، سن کے آپ کو لگے گا کہ کاش ہم بھی وہاں پر کسی طرح سے پہنچ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں جو تعمیر کی تھی، ایسے لوگوں نے تعمیر کی تھی جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 7 ستارے تھے، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں عمارت بنائی تھی۔ پھر عیسائیوں کا زمانہ آیا، عیسائیوں نے یہاں پر ایک چرچ تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا زمانہ آیا، حضرات صحابہ کرام یہاں تشریف لائے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، ان حضرات نے یہ معاہدہ کیا عیسائیوں کے ساتھ میں کہ آدھی جگہ پر تو آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر لیا کرنا اور آدھی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو چرچ میں عیسائی وہ زور زور سے بائبل پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ تو اس موقع پر ولید نے عیسائیوں سے یہ کہا کہ جو باقی جگہ ہے اس کو بھی آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ لیکن شروع میں تو عیسائی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن بعد میں پھر ان کو بہت سی دوسری جگہیں دے کر اور زمینیں دے کر اور ایسے ہی مال و دولت دے کر بقیہ جگہ کو بھی ان سے لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک یہ چاہتا تھا کہ اس جگہ کو توڑ کر کے وہاں باقاعدہ مسجد تعمیر کی جائے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہونے لگی تو اس موقع پر عیسائیوں نے ولید بن عبد الملک کو ڈرایا کہ دیکھو تم اس کو مت گرانا، اگر گراؤ گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں جب ہونے لگی تو سنیے اس موقع پر کیا ہوا۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ ولید نے عمارت کو مسمار کرنے کے لیے آلات لانے کا حکم دیا اور تمام امراء اور رؤساء اس موقع پر جمع ہو گئے اور نصارہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو لوگ تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ ولید سے کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کنیسہ کے انہدام کا ارادہ کرے گا پاگل پن کا شکار ہو جائے گا۔ ولید نے اس پر کہا کہ مجھے یہی بات پسند ہے کہ اللہ کے لیے پاگل ہو جاؤں، اور قسم ہے خدا کی کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص اس کنیسہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی اس کی کسی شے کو مسمار کرے گا۔ چنانچہ خلیفہ خود اس کنیسہ کے مشرقی کنارے پر چڑھ گئے جس میں مختلف زاویے بنے ہوئے تھے جو کہ گھڑیال نما کی وجہ سے معروف تھے۔ اس پر ایک عظیم صومعہ بنا ہوا تھا جس میں ایک راہب رہائش پذیر تھا۔ ولید نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا، جس کو راہب نے بہت برا مانا۔ اس پر ولید اسے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتا رہا یہاں تک کہ اسے نیچے اتار دیا۔ پھر ولید کنیسہ کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ گئے جو کہ مذبح اکبر کے اوپر واقع تھا، جسے وہ لوگ شاہد کہتے تھے، جو کہ کنیسے کے اوپر مجسم بنا ہوا تھا۔ پادریوں نے کہا کہ ولید اس سے بعد رہنا، کوئی مورتی وغیرہ نہیں ہوگی وہاں پر۔ ولید نے کہا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس شاہد کے سر پر کلہاڑی کا وار کرے گا۔ پھر ولید نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور شاہد پر کئی وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا۔ ولید نے اس موقع پر پیلے رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا جس کے کناروں کے پٹکے کے ساتھ ٹاگا گیا تھا۔ پھر ولید نے کلہاڑی لے کر سب سے اوپر والے پتھر پر وار کر کے اسے نیچے گرا دیا، جس کے بعد امرائے سلطنت بھی اس عمل میں شریک ہو گئے۔ نیچے سے مسلمانوں نے 13 بار نعرہ تکبیر بلند کیا، جبکہ نصارہ آہ و پکار اور چیخ و پکار کرنے لگے، جو کہ جیرون کی سیڑھیوں پر چڑھ کے منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ ولید نے
عمیرہ پولیس ابو نائل ریاح غسانی کو حکم دیا کہ انہیں مارتے رہو یہاں تک کہ یہاں سے پرے ہٹ جائیں۔ بس اس نے نصارہ کو وہاں سے ہٹا دیا، جس کے بعد ولید اور دیگر امرائے سلطنت نے مل کر اس کنیسہ کی تمام عمارتوں کو، جس میں مذابح، مکانات اور محرابیں تھیں، منہدم کر دیا اور اس مقام کو چٹل میدان کی صورت بنا لیا۔ پھر نئے خوبصورت انداز میں اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی، جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ نے اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنوایا تھا کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیا تھا کہ اس کی خود کی جو رعایا تھی وہ یہ کہنے لگی تھی کہ ولید نے بیت المال کا جو مال ہے اس کو غلط جگہ استعمال کر دیا ہے اور اس نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے باڈی گارڈ نے آ کر ولید سے کہا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو امیر المؤمنین نے بیت المال کی رقم بیجا خرچ کی ہے۔ تو ولید نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو ولید نے ممبر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں نے بیت المال کو بیجا صرف کر دیا ہے۔ پھر کہا کہ اے ابو عمر، جا کے خزانے سے بیت المال کے اموال اٹھا لاؤ۔ بس سارا مال خچروں پر لاد کر مسجد میں لایا گیا اور قبۃ النصر کے نیچے کپرے میں بچھا کر اس پر خالص چاستری اور سونا الٹ دیا گیا تو اس کے ڈھیر لگ گئے، یہاں تک کہ ڈھیر کے ایک طرف کھڑا آدمی دوسری طرف کھڑے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ خزانے میں بہت سا مال موجود ہے۔ پھر ترازو لا کر اسے تولا گیا، مال 3 سال تک لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی پایا گیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ مال 16 سال تک کے لیے کافی تھا، اگرچہ اس میں کچھ اضافہ نہ کیا جائے۔ اس موقع پر ولید نے لوگوں سے کہا، خدا کی قسم میں نے اس مسجد کی تعمیر میں بیت المال سے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کی، جو کچھ اس کی تعمیر پر خرچ ہوا ہے یہ میرا ذاتی مال تھا۔ اس پر لوگ بہت خوش ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور خلیفہ کو دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ولید نے لوگوں سے کہا کہ اے اہل دمشق، بخدا میں نے بیت المال سے کوئی چیز اس مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں کی، اس کی تعمیر میں نے اپنے ذاتی اموال سے کرائی ہے، میں نے تمہارے اموال میں سے کوئی چیز کم نہیں کی۔ پھر اس نے کہا کہ اے اہل دمشق، تم اہل زمانے کے سامنے اپنی 4 چیزوں پر فخر کا اظہار کرتے ہو، ملک شام کی ہوا پر، پانی پر، اس کے پھلوں پر اور اس کے حماموں پر۔ میں نے چاہا کہ اس میں 5ویں چیز کا بھی اضافہ کر دوں، وہ یہ مسجد ہے، یعنی اب تم ایک اور 5ویں چیز ہے جس پر فخر کیا کرنا، وہ یہ مسجد ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جامع دمشق میں درازی قد تک سنگ رخام لگا کر اس میں سنہرے، سبز، نیلے اور سفید نگینے جڑے گئے تھے اور لوگوں نے مشہور شعروں کے نقشے بنا دیے تھے، ان کی تصویریں خاکے بنا دیے تھے۔ محراب پر خانہ کعبہ کا خاکہ بنا تھا، دائیں بائیں مشہور شعروں کے نقشے اور ان علاقوں میں موجود درختوں اور پھولوں کے خاکے بنائے گئے تھے۔ مسجد کی چھت پر سونے کا طلا کیا گیا تھا، دیواروں پر چاندی اور سونے کی زنجیریں خوبصورتی سے لٹکا دی گئی تھی، جا بجا شمع روشن کر کے رکھ دی گئی تھی، اور یہاں ایک برتن رکھا گیا تھا جو نہایت چمکدار تھا، شیشے سے بنایا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیشے کا نہیں تھا بلکہ خالص موتی کا تھا، موتی کا پتھر تھا جس کا نام اقلیلہ تھا۔ جب تمام شمع بجھایا کرتی تھی تو یہ موتی ساری مسجد کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ پھر بعد میں چل کر یہ چوری بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر واپس لوٹ کے آیا۔ مسجد کی دیواریں سونے کے پانی سے لیپ دی گئی تھی، اس پر نہایت خوبصورتی سے کنکر بنائے گئے تھے، اور ولید نے شمالی مینارہ بھی تعمیر کرایا تھا جس کو اذان کا عروس، اذان کی دلہن میدنۃ العروس کہا جاتا تھا، اور پھر مشرقی مینارہ بھی بنایا گیا تھا۔ یہ جو مشرقی مینارہ تھا اس پر آگ بھی لگ گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سفید مینارہ تھا اسی مینارے پر آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، جس وقت دجال کے ظہور پر سارے جہان میں ایک فتنہ سا برپا ہو چکا ہوگا، جس کا ثبوت صحیح مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو روئے زمین پر اس جیسی مسجد کہیں نہیں تھی، نہ ہی خوبصورتی میں، نہ ہی فن تعمیر کے لحاظ سے۔ جو کوئی اسے یا اس کی کسی شعر کی طرف نظر ڈالتا تو چند گھڑی سکتے کے عالم میں محو حیرت اس کو دیکھتا رہتا۔ اس کی خوبصورتی، دل نشینی، حسن تعمیر اور حیرت انگیز اشیاء کی اس میں موجودگی دیکھنے والے کو محو حیرت اور اس کو اس مسجد کو دیکھتے رہنے کی طرف مائل کرتی، اور جب دیکھنے والا اسے دیکھتا اس کو ہر بار اس میں ایک نیا عجوبہ دریافت ہوتا نظر آتا۔ اس مسجد میں یونانیوں کے زمانے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے اس مسجد کی زمین پر
حشرات، سانپ، بچھو، مکوڑے اور شیر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں پرندے تک گھونسلہ نہیں بناتے تھے، اور نہ ہی کوئی کبوتر یا کوئی جانور یا حشرات اس مسجد میں آ سکتا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اس جیسے اور بہت سے طلسمات مسجد کی چھت میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سن 471 کی رات میں اس میں آگ لگی تو اس میں موجود اکثر طلسمات ضائع ہو گئے۔ اس وقت فاطمین کی حکومت تھی۔ دمشق میں مختلف جگہوں پر یونانیوں نے طلسمات رکھے تھے جن میں بعض اب تک موجود ہیں۔ پھر یہاں ایک ستون کا بھی ذکر ہوا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس ستون کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں ایک ظالم گنہگار مدفون ہے۔ یہ شخص کافر تھا۔ جب لوگ جانور کو اس کے گرد گھماتے تھے تو یہ جانور اس کافر کو دیے جانے والے عذاب کو محسوس کر کے شدت و خوف سے اس کا پیشاب نکل آتا تھا۔ اس لیے ہمارے زمانے میں، یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ اس لیے ہمارے زمانے میں لوگ جانوروں کو لے کر یہود و نصاروں کی قبروں پر جاتے ہیں۔ جب جانور ان کی چیخیں سنتے ہیں تو ان کا پیٹ خود ہی جاری ہو جاتا ہے۔ اور مذکورہ ستون کا دیگر کوئی راز نہیں ہے۔ جو شخص اس ستون سے اچھائی، برائی اور منفعت و نقصان کا اعتقاد رکھے وہ وعدے گمراہی اور غلطی پر ہے۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ستون کے نیچے ایک آدمی با خزانہ مدفون ہے۔ اس شخص کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ زندگی تو دنیاوی ہے، ہم مر کر پھر واپس اسی کی طرف لوٹ آئیں گے، جس کا ذکر قرآن کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ مشہور عربی شاعر فرزدق نے اس مسجد کے بارے میں کہا تھا کہ اہل دمشق روئے زمین پر جنت کے محلات میں سے ایک محل میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس میں جامعہ دمشق ہے، اور ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اہل دمشق سے بڑھ کر کوئی جنت کا مشتاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے سامنے اس کا ایک نمونہ موجود ہے، یہی مسجد۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عباس خلیفۃ المہدی بیت المقدس کی زیارت کی غرض سے دمشق میں داخل ہوا تو اسے جامعہ دمشق نے بہت متاثر کیا۔ اس نے اپنے کاتب ابو عبید اللہ الاشری سے کہا کہ بنو امیہ ہم سے 3 چیزوں میں سبقت لے گئے ہیں۔ نمبر 1، پہلی تو یہ کہ اس مسجد کے ذریعے جس کی نظیر روئے زمین پر نہیں دیکھی گئی، دوسرے ان کا غلاموں کو آزاد کرنے کی عادت، اور تیسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت کی بنا پر خدا کی قسم ان جیسا امیر ہم میں کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر مہدی بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس کی نظر میں عبد الملک بن مروان کی تعمیر کردہ قبۃ الصخرہ پر اس کی نظر پڑی، تو مہدی نے اپنے کاتب سے یہ کہا کہ یہ چوتھی چیز بھی ہے، اس کو بھی شامل کر لو۔ مشہور مورخ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن ابی اللیث کاتب جب دمشق آیا تو اس نے اپنے کسی خط میں لکھا تھا دمشق کی تعریف کرتے ہوئے کہ پھر ہمیں موجودہ جگہ سے منتقل ہو کر دمشق جانے کا حکم ہوا، چنانچہ ہم ایسے علاقے میں پہنچے جس کی خوبیاں بے انتہا ہیں، باطن و ظاہر کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، علاقہ بھی اچھا ہے، گلیاں ہیں کہ خوشبو کی وادیاں، سڑکیں کشادہ ہیں، آپ جہاں جائیں خوشبو کو اپنا استقبال کرتے پائیں گے، جہاں دیکھیں گے خوبصورت منظر آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ اور جب آپ اس شہر کی جامع مسجد دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی مسجد اس مسجد کی تعریف اور اس صفت کو بیان نہیں، کوئی بھی اس مسجد کی تعریف اور صفت کو بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دیکھنے والا اس کی ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مسجد زمانے کا ایک خزانہ ہے، وقت کی نادر ترین شے ہے، عجیب ترین کرشمہ ہے۔ اللہ نے اس مسجد کے ذریعے یاد رکھا جانے والا سبق ذہن نشین کرایا ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی اس جیسی کوئی چیز بنا سکے گا۔ اس مسجد میں صحابہ کرام کی نماز پڑھنے کے حوالے سے حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس میں نماز پڑھنا تو ثابت ہے، اور اس کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب سے پہلے امیر شام، اس امت کے امین اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اس میں نماز پڑھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت معاذ بن جبل وغیرہ نے بھی اس میں نماز پڑھی، لیکن ولید کے اس میں تغیر و تبدیلی کرنے سے پہلے مذکورہ حضرات نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد صرف حضرت انس بن مالک نے اس میں نماز پڑھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جب وہ 92 ہجری میں یہاں آئے تھے، اور انہوں نے تاخیر سے نماز پڑھنے پر ولید کو ٹوکا بھی تھا۔ اسی طرح قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اس میں نماز پڑھیں گے جب دجال کا خروج ہوگا اور لوگ دمشق میں پناہ لیں گے۔ پھر مسیح ہدایت مسیح ضلالت کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نماز فجر کے وقت جامعہ دمشق کے مشرقی کنارے پر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم لوگوں کی طرف نکلیں گے، وہ عقبہ عفیق یا باب لد کے پاس دجال کو پکڑیں گے، وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ ہم نے قرآن آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں
اسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل امام بن کر اتریں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول نہیں کریں گے۔ حاصل یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق کے مشرقی کنارے پر اتریں گے۔ اس وقت دمشق شہر دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ یہ وہی منارہ ہے جو ہمارے زمانے میں نصارہ کے اموال سے بنایا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم دو فرشتوں کے درمیان ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہوں گے۔ یہ نماز فجر کا وقت ہوگا اور آپ کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جامعہ اموی کے منارے پر نزول عیسیٰ محال نہیں ہے، کیونکہ فتنہ دجال عام ہوگا، بس لوگ اس شہر کے اندر پناہ لیں گے اور شہر سے باہر جو بھی ہوگا وہ دجال کا متبع ہوگا۔ اس لیے دمشق آخری زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا، وہ دجال سے محفوظ رہنے کی آماج گاہ ہوگا۔ اس صورت میں شہر کے باہر کون نماز پڑھے گا؟ حالانکہ مسلمان تو سب کے سب شہر کے اندر ہوں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول نماز کی اقامت کہیں جانے کے بعد ہوگا۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے اسے تلاش کریں گے۔